تیسرا باب سنگ دل باب۔ جس زمانے کا ہم ذکر کر رہے ہیں اس زمانے میں عرب کا گوشہ گوشہ اور چپا چپا بت پرستی سے خالی نہ تھا۔ خانہ بدوش یا شہر نشین عرب جہاں ڈیرے خیمے اور ضروریات کی چیزیں لادے پھرتے تھے وہاں بتوں کو بھی اٹھائے پھرتے تھے۔ ہر قریہ، ہر قصبہ، ہر شہر میں بت خانے تھے۔ بتوں کی پرستش نہایت شدید مد سے ہوتی تھی۔ تمام عربستان پر کفر و شرک کی سیاہ گھٹا چھائی ہوئی تھی۔ انسان تو انسان ریگزار کا ذرہ ذرہ مشرک و ملحد تھا۔ شہر نشین عربوں نے اونٹ کی کھالوں کے بت خانے بنا رکھے تھے۔ جہاں جاتے ان بت خانوں کو ساتھ لے جاتے، بت کو بڑے حفاظت اور احترام سے رکھتے، مانع اوقات پر خلوص دل سے ان کی عبادت کرتے۔ عربوں میں قربانی کا رواج بھی تھا۔ زیادہ تر اونٹوں کی قربانی کیا کرتے تھے، کبھی کبھی بھیڑوں اور مختلف چوپایوں کی بھی قربانی کر ڈالتے تھے۔ بعض قبائل انسانوں کی قربانی بھی کرتے تھے اور قربانی کا گوشت خود کھا لیتے تھے اور خون بتوں پر چڑھا دیتے تھے۔ چونکہ بت پرستی کا لازمی نتیجہ ضعیف الاعتقادی اور توہم پرستی ہے، اس لیے وہ جنوں، کلبتوں، دیووں اور پریوں کے قائل تھے۔ جنوں کو غیر مرئی مخلوق سمجھتے تھے۔ ان کا اعتقاد تھا کہ جو شخص قتل ہو جاتا ہے اور اس کا انتقام نہیں لیا جاتا وہ بھوت بن جاتا ہے اور اس وقت تک لوگوں کو ستاتا رہتا تھا جب تک کہ اس کا انتقام نہیں لے لیا جاتا تھا۔ اس عقیدے کی وجہ سے ان میں انتقام کا جذبہ بڑھا ہوا تھا۔ شراب خوری، زناکاری، چوری، ڈکیتی، رہزنی عام تھی۔ دختر کشی کے باعث عزت اور قبائل فخر سمجھتے تھے۔ غرض یہ کہ عربوں میں دنیا بھر کے عیب موجود تھے، نہایت ذلت پستی کی حالت میں تھے۔ جبکہ عربستان کا یہ حال تھا تو اس عہد میں ممالک عالم کی حالت بھی اچھی نہ تھی۔ تمام دنیا پر کفر و شرک کی گھنگھور گھٹا چھائے ہوئے تھے۔ ایران کا قدیم آبادی مذہب مٹ چکا تھا، آتش پرستی کا زور ہو گیا تھا، دو خداؤں کو مانتے تھے، ایک یزدان خالق خیر کو، دوسرا اہرمن خالق شر کو۔ زنا کاری کو برا نہ سمجھتے تھے، شراب عام طور پر پیتے تھے، جوا کھیلتے تھے، ہر چھوٹا آدمی ہر بڑے آدمی کو سجدہ کرتا تھا، چوری اور رہزنی کا مالک میں زور تھا۔ روم یونان میں عیسائی مذہب رائج تھا، لیکن گرجوں میں حضرت عیسیٰ اور حضرت مریم کی تصویریں رکھی ہوئی تھیں اور ان تصویروں کے سامنے سر جھکائے جاتے تھے۔ شراب خوری زور شور سے رائج تھی، ضعیف الاعتقادی زوروں پر تھی۔ خانقاہوں میں راہب رہتی تھی۔ ان خدا پرست مردوں اور عورتوں کی یکجا حیا سوز اور قلب شرم حرکت کی مرتکب ہوتی۔ چوری، زنا اور دیہوں کی بازی عام تھی۔ مصر میں اگرچہ عیسائیت پھیل گئی تھی تاہم زیادہ تر مصری بت پرست تھے۔ ان میں وہ تمام عیب موجود تھے جو ایک ذلیل بت پرست قوم میں ہو سکتے تھے۔ زنا کاری اور غارت گری عام تھی۔ جس سال دریائے نیل میں طاغیانی نہ آتی اس سال ایک 14 سال حسین دوشیزہ کو اچھے کپڑے اور بیش قیمتی زیورات پہنا کر دریا میں غرق کر دیا جاتا۔ ان کا اعتقاد تھا کہ دریائے نیل اپنی بھیٹ کے لیے رک جاتی ہے اور جب ایک خوبصورت لڑکی بھیٹ دے دی جاتی ہے تو اس میں طاغیانی آ جاتی ہے۔ ہندوستان سے بدھ مذہب خارج ہو رہا تھا اور برہمن مذہب تبریز زور پکڑتا جاتا تھا۔ تمام ملک میں بت پرستی کا زور تھا۔ ایک چینی سیاح لکھتا ہے کہ ہندوستان کا ایک گھر بھی بتوں سے خالی نہ تھا۔ صرف بتوں ہی کی پوجا نہ ہوتی تھی بلکہ سیاروں، پہاڑوں، دریاؤں اور درختوں، حیوانوں، سانپوں، پتھروں اور چراگاہوں تک پرستش کی جاتی تھی۔ تمام مارگیوں کے پیداوار حیا سوز مسلک نے ملک کے ہر حصے میں قبولیت اور ہر دل عزیزی حاصل کر لی تھی۔ زنا کاری کے اصول و قواعد مقرر کر کے اسے داخل مذہب کر لیا تھا۔ حقیقی بہنوں سے شادی کرنے میں کوئی باکی نہ سمجھتا تھا۔ چنانچہ سندھ کے راجا دہیر نے اپنی حقیقی ہمشہرہ سے اپنی شادی کی تھی۔ اس زمانے کے بعض تصانیف جو آج پرانوں اور مذہبی کتابوں کی صورت میں دستیاب ہوئی ہیں ہندوستانیوں کے اخلاق کو نہایت پست اور ان کی معاشرت کو بے حد قابل شرم ظاہر کرتی ہیں۔ چینیوں کی حالت بھی ناگفتبا تھی۔ کنفیوشیس اور بدھ مذہب کے کمادی امتزاج نے چین کی تہذیب اور اخلاقی حالت میں وہ کیفیت پیدا کر رکھی تھی جو سوڈا اور ٹارٹرک ایسڈ کے ملنے سے پیدا ہوتی ہے۔
غرض یہ کہ دنیا کا کوئی خطہ بت پرستی سے خالی نہ تھا، ہر خطہ میں کسی نہ کسی طریقے سے بت پرستی ضرور رائج تھی۔ دنیا جہاں میں کفر و شرک کی گھٹائیں چھا رہی تھی، مخلوق اپنے خالق کو چھوڑ کر بت پرستی میں غرق تھے۔ قیس بن عاصم بڑا خوش تھا۔ خوشی کی وجہ یہ تھی کہ بیت الحرم کے عظیم شان مجموعے میں ایک شخص بھی ایسا نہ نکلا جس نے اپنی 9 لڑکیوں کو زندہ دفن کیا ہو۔ اس نے سمجھ لیا کہ اب وہ تمام قبائل کی نظروں میں مغرور متفکر ہو گیا ہے، ہر شخص اسے عزت کی نظروں سے دیکھنے پر مجبور ہے۔ عام مجلسوں میں اس کی عزت و بلا ہو گئی ہے۔